السلام علیکم۔ پطرس بخاری کی کہانی لاہور کا جغرافیہ۔ کہتے ہیں لاہور دنیا کا دل ہے، لیکن کبھی کسی نے دل کی صفائی دیکھی ہے؟ لاہور کا حال بھی کچھ ویسا ہی ہے۔ نقشے پر دیکھو تو لاہور سیدھا دکھائی دیتا ہے، مگر زمین پر قدم رکھو تو ہر گلی خود مختار ایسا لگتی ہے۔ ایک طرف موچی گیٹ جہاں جوتے بنتے ہیں، دوسری طرف مال اور جہاں جوتے والے نہیں چل سکتے۔ یہ شہر عجیب جغرافیہ رکھتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی شاعر نے نقشہ بنایا ہو اور درمیان میں چائے کا داغ لگ گیا ہو۔ نہ سڑک سیدھی، نہ عمارت پوری، بس لوگ لاہوری۔ لاہور کی فضا میں دو چیزیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں، گرد اور خود اعتمادی۔ گرد اس لیے کہ شہر پرانی عمارتوں سے بھرا ہے۔ خود اعتمادی اس لیے کہ ہر لاہوری خود کو مرکز کائنات سمجھتا ہے۔ اگر آپ کسی لاہوری سے پوچھیں لاہور کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں تو مسکرا کر جواب دے گا، جہاں تمہارے سمجھ ختم ہو جاتی ہے۔ ماڈرن ٹاؤن کا نقشہ دیکھ لو، یورپ یاد آتا ہے، لیکن وہاں کا ٹریفک دیکھ کر انڈیا کا گاؤں۔ گلبرگ والے سمجھتے ہیں باقی لاہور دیہات ہے، انارکل والے سمجھتے ہیں گلبرگ والوں نے تہذیب بیچ دی ہے۔ ہر علاقے کی اپنی زبان، اپنی خوشبو، اپنی ہانڈی کی خوشبو۔ لکشمی چوک کے قریب سے گزرو تو دل کرے جغرافیہ چھوڑ کر صرف کھانے کی تحقیق کرو۔ شاہی قلعہ تاریخ سناتا ہے، مگر ساتھ ہی سگریٹ کا دھواں چھوڑتا ہے۔ نوجوان بتاتا ہے کہ تاریخ اور حال کبھی ساتھ نہیں چل سکتے۔ پرانی انارکل میں چائے پینے بیٹھو تو ساتھ والی میز پہ ایک فلسفی ہوگا جو بتائے گا لاہوری اصل ایتھیس ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا یہاں بھی سقراط ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں، مگر چاچا پٹھو فلسفہ ضرور پڑھتا ہے۔ لاہور کے نالے بھی عجیب فلسفہ رکھتے ہیں۔ بارش ہو تو سڑکوں کی سمت بدل جاتی ہے، یعنی نالے اور سیاست دونوں یہاں بے قابو ہیں۔ ایک بار میں نے لاہور کے جغرافیہ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کتب خانہ گیا، نقشہ خریدا، لیکن واپسی پر رکشے والے نے شارٹ کٹ لیا اور مجھے کسی اجنبی گلی میں اتار دیا۔ میں نے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے؟ وہ بولا سر لاہوری ہے، بس مختلف زاویے سے۔ یہاں پر موڑ پر نیا لاہور شروع ہو جاتا ہے۔ کینال روڈ پر نکلے تو لگتا ہے نیو یارک آ گیا۔ داتا دربار کے قریب جائیں تو تاریخ سرگوشی کرتی ہے۔ پھر اچانک کسی چوک میں ٹریفک جام ملتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ لاہور دراصل صبر کا امتحان ہے۔ لاہور کا موسم بھی جغرافیہ کی طرح انوکھے ہیں۔ یہاں گرمی کے دنوں میں سورج بھی پسینہ بہاتا ہے، بارش ہو تو نالے دریا بن جاتے ہیں اور شہری مچھلی نہیں تو کم سے کم تیراک بن جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا گزرتا ہے جیسے سورج قہقہے لگاتا ہے، دوسرے دن آسمان ہوتا ہے، تیسرے دن بجلی کہتی ہے میں چھٹی پر ہوں۔ لاہور کے لوگ موسم کے ماہر ہیں۔ وہ چھتری تب نکالتے ہیں جب بارش رکنے کی لگتی ہے، سردی میں کوٹ تب پہنتے ہیں جب سورج نکل آتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف جغرافیہ رکھتا ہے بلکہ نفسیات بھی۔ ہر گلی کی ایک اپنی شخصیت ہے، کچھ گلیاں خاموش اور کچھ فلسفی، اور کچھ اتنی شور مچانے والی کہ گویا احتجاج کر رہی ہوں۔ مزنگ روڈ کی گلیوں میں ٹھیلے والے سیاست پر بحث کرتے ہیں، جبکہ ڈیفنس میں لوگ کافی پیتے ہوئے معیشت پر، مگر دونوں کے نتیجے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بحث ختم، مسئلہ باقی۔ لاہور کا ایک قانون ہے، اگر آپ جلدی میں ہوں تو ٹریفک جام ضرور ہوگا، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سڑکیں خالی ہوں گی تاکہ آپ شک کریں۔ یہاں رکشے والے جغرافیہ کے اصل استاد ہیں۔ انہیں ہر گلی کا شارٹ کٹ معلوم ہے، لیکن وہ کبھی وقت پر نہیں پہنچتے۔ میں نے ایک رکشے والے سے پوچھا بھائی یہ راستہ صحیح ہے؟ بولا صاحب لاہور میں ہر راستہ صحیح ہے، بس منزل غلط نکالنی نہیں چاہیے۔ گلبرگ درخت بھی انگریزی بولتے ہیں، اندرونی شہر میں دیواریں بھی اردو میں جواب دیتی ہیں۔ کسی نے سچ کہا، لاہور میں صرف شہری مزاج ہے۔ یہاں لوگ بہت کم بولتے اور رائے زیادہ دیتے ہیں۔ آپ کھانا کھائیں تو 10 لوگ بتائیں گے کہ آپ نے غلط جگہ کھانا کھایا۔ چائے پئیں گے تو کہے گا یہاں والی چائے میں سکون نہیں، اور پھر اپنا مشورہ دے گا جیسے چائے کی تھیوری اس نے ایجاد کی ہو۔ لاہوریوں کے نزدیک وقت
ایک لچکدار تصور ہے۔ اگر کوئی کہے میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے آدھا گھنٹہ۔ شادی کی دعوت 7 بجے کی اور لوگ 9 بجے پہنچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کھانا بھی نہیں لگا۔ یہاں کے گھروں میں خالی پلیٹوں سے زیادہ کہانیاں ہیں۔ ہر کچن ایک تجربے کا، جہاں چکن کڑھائی کا فن سمجھا جاتا ہے۔ ایک دن ایک دوست بولا لاہور کی سب سے بڑی پہچان اس کا کھانا ہے۔ میں نے کہا اور سب سے بڑی غلطی؟ کیونکہ لاہوری کھانا کھاتے نہیں، جیتے ہیں۔ نہار کھانے کے بعد وہ ایسی شان سے اٹھتے ہیں جیسے کوئی فتوحات جنگ کے بعد لوٹا ہو۔ کورم منڈی بیف نہاری، دھرم پورہ کے پائے، بادامی چوک کے چنے، یہ سب لاہور کے قومی خزانے ہیں۔ یہاں کھانے کے بعد چائے لازمی ہے، ورنہ ہضم نہ کھانا ہوتا ہے نہ عزت۔ ایک بار میں نے دوست سے کہا یار لاہور کا نقشہ بڑا پیچیدہ ہے۔ وہ ہنس کر بولا پہلے کھانا سمجھو پھر نقشہ سمجھو۔ یہ نقشہ سمجھنا، یہاں سب کچھ ذائقے کے حساب سے چلتا ہے، سیاست ہو، محبت ہو یا چائے۔ لاہوری تبھی خوش ہوتا ہے جب اس میں مسالہ ہو زبردست۔ لاہور منطق کسی نقشے میں نہیں ملتی، یہ ایک الگ مضمون ہے، اسی تجربے چائے کی پیالی سے سمجھ آتی ہے۔ یہاں اگر آپ راستہ سمجھیں تو کوئی کہے گا آگے سیدھے جاؤ پھر بائیں مڑنا۔ جب بائیں مڑیں گے تو وہی شخص وہاں کھڑا ہوگا، کہے گا واہ معاف کرنا دائیں تھا۔ یہ شہر ایسا ہے کہ جہاں ہر شخص خود کو جغرافیہ کا ماہر سمجھتا ہے اور پھر بھی روز راستہ بھولتا ہے۔ لاہوری کے نزدیک فاصلہ ایک جذباتی چیز ہے۔ کوئی کہے گا قریبی ہے تو اس کا مطلب ہے 30 منٹ کا راستہ ہے، اور کوئی کہے ذرا دور ہے تو بہتر ہے پانی کی بوتل ساتھ لے لو۔ یہاں لوگ سمت سے زیادہ مزاج پہچانتے ہیں۔ مثلاً وہ اس طرف مت جانا وہاں والے چڑچڑے ہیں، یا ادھر جاؤ اس کی چائے اچھی ہے۔ یعنی لاہور میں راستے نہیں، چائے کے پوائنٹ منزل کا تعین کرتے ہیں۔ لاہور منطق کا ایک اصول ہے، جو چیز پرائی ہو وہی اصل ہے۔ لہذا اگر آپ کہیں یہ نئی عمارت بڑی خوبصورت ہے تو فوراً کوئی بولے گا پرانا لاہور کچھ اور تھا، اب تو بس شو روم ہے۔ اس منطق سے لاہوری وقت کے ساتھ نہیں بدلتے، بلکہ وقت کو قائل کر لیتے ہیں۔ وہی ٹھیک ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اگر آپ انہیں جدید نقشہ دکھائیں تو وہ کہیں گے بیٹا یہ گوگل بھی ہم سے سیکھتا ہے۔ لاہور کے تاریخی احساس کی بات کریں تو ہر عمارت کے نیچے تاریخ چھپی ہوئی ہے، اس کے اوپر پارکنگ منع ہے کا بورڈ لگا ہے۔ بادشاہی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی نوجوان سیلفی لیتا ہے اور پھر کہتا ہے واہ کمال لوکیشن ہے۔ تاریخ ہنس کر کہتی ہے تم لوکیشن سمجھو میں مقام ہوں۔ داتا دربار کی فضا میں عجیب سکون ہے، مگر باہر ٹریفک کا شور اتنا ہے کہ سکون خود رکشہ پکڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ تضاد ہی لاہور کی خوبصورتی ہے۔ یہاں روحانیت اور رونق ایک ہی سڑک پر رہتی ہیں، اور دونوں کو ٹریفک پولیس سمجھ نہیں پاتی۔ لاہور کے باسیوں میں ایک خاص شان ہے، وہ ہر بات کو فخر میں بدل دیتے ہیں۔ اگر بجلی چلی جائے تو کہیں گے یہ لاہور ہے، ہم اندھیرے میں بھی چمکتے ہیں۔ اگر بارش میں سڑکیں ڈوب جائیں کہتے ہیں یہ ہماری وینس ہے۔ یعنی لاہور ہر حال میں خود کو خوبصورت ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہاں ہر شخص کے پاس لاہور کا ایک الگ نقشہ ہے۔ کسی کے لیے لاہور ڈیفنس سے گلبرگ تک ہے، کسی کے لیے ریلوے اسٹیشن سے شاردا تک۔ اب کچھ لوگوں کے لاہور صرف ان کے محلے تک محدود ہے، مگر ایک چیز مشترکہ ہے، سب لاہور سے محبت کرتے ہیں اور سب لاہور کو برا بھی کہتے ہیں۔ یہ محبت بھی لاہوری انداز کی ہے، طنز میں لپٹی ہوئی، شور میں چھپی ہوئی، لیکن سچی۔ میں اکثر سوچتا ہوں اگر لاہور ایک انسان ہوتا تو کیسا ہوتا؟ شاید ایسا بندہ جو صبح ناشتے پر سیاست کرے، دوپہر میں شاعری سنائے اور رات کو بریانی پر فلسفہ بیان کرے، جس کے چہرے پر تھکن کم شوق زیادہ ہے، اس کے ہاتھ میں چائے اور دل میں عجیب سا سرور۔ لاہور کی گلی میں چلتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے وقت رک کر تماشا دیکھ رہا ہے۔ ہر دیوار پر کوئی کہانی، ہر چائے والے کے پاس کوئی نظریہ، اور یہی لاہور کا اصل جغرافیہ ہے۔ یہ زمین یا نقشے کا نہیں، بلکہ روپے، ذائقے اور قہقہے کا جغرافیہ ہے۔ آخر میں نے سوچا اگر کبھی کسی دن لاہور کا عالمی نقشے پر درست دکھایا گیا
تو ضرور اس کے گرد لکھنا چاہیے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں جغرافیہ، منطق اور محبت تینوں چائے کے ساتھ چلتے ہیں۔